بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں متفرق باتیں ہم اور آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے، جس کی طرف سے اکثر غفلت ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنا بوجھ بڑھا لینے والے بن جاتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، ان گناہوں کا بوجھ بڑھانے کے بجائے گھٹانے کی فکر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ گناہوں کا بوجھ گھٹانے کی فکر کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے بچ کر آدمی کو اپنا بوجھ کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے اگر گناہ ہوتے ہیں، کر بیٹھے ہیں، کبھی نفس غالب آیا، کبھی شیطان غالب آیا، کبھی دنیا نے للچایا، کبھی ہم لغزش کا شکار ہو گئے، تو پھر اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی شکل میں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی شکل میں جو ضابطہ دیا ہے، اس کو اپنا کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنی زندگی ہی میں گھٹا لیں، ختم کر لیں، مٹا لیں، اس بوجھ سے خود کو آزاد کر لیں۔ اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی، آپ جانتے ہیں، اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی، اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گناہوں کا بوجھ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک حد تک آدمی ایک امید رکھے، اس کے بعد میں آدمی کا بوجھ بڑھتا جائے گا تو تباہی سے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ تو آدمی کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ اتنا بوجھ بڑھایا ہی کیوں جائے کہ جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے یا جس بوجھ کو گھٹانے کی فکر میں ہم اور آپ کو بہت زیادہ گھلنا پڑے، پریشان ہونا پڑے۔ حاضرین گرامی، بوجھ کو گھٹانے کی فکر ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، گناہوں کو گھٹانے اور مٹانے کی فکر میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ایک اہم مسئلہ جو آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، کہیں جانے انجانے ہم بوجھ اپنا بڑھا تو نہیں رہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جس طرح نیکیوں کے سلسلے میں آپ نے ایک بات سنی ہے کہ کچھ نیکیاں آدمی کی اپنی حد تک محدود ہوتی ہیں، اس کے اور رب کے درمیان ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں متعدی ہوتی ہیں، یعنی ان کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کی طرف رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر نیکی کی ترغیب پا لیتے ہیں، نیکی کرنے کا ایک جذبہ ان کو آ جاتا ہے، نیکی کی تحریک مل جاتی ہے، تو ان کے عمل کرنے کے برابر آپ کو اجر ملتا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی تھی
تو برائیوں کے سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ بعض گناہ، بعض غلطیاں، بعض ہماری اپنی نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ یہ گناہ بھی گناہ ہے، ان گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچیں، اگر یہی گناہ میرے اور میرے رب کے درمیان نہ ہو، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان نہ ہو کر یہ گناہ ایسا ہو جائے کہ جو گناہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس گناہ کو دیکھ کر گناہ کرنے والے بن جائیں، یا پھر ہم میں سے کوئی آدمی گناہ کی تبلیغ کرنے والا، گناہ کو پھیلانے والا بن جائے، یا اس گناہ کو اور زیادہ لوگوں کے اندر عام کرنے والا بن جائے، تو پھر ایسا انسان کس قدر بڑے خطرے میں ہے۔ یہاں ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کسی برائی کو جو رواج دے، یعنی اسلام کی نظر میں جو برائی ہے، جو برائی قرار پاتی ہے، گناہ اور غلط کام قرار پاتا ہے، بدعت قرار پاتی ہے، ایسے کسی بھی کام کو جو آدمی لوگوں میں پھیلاتا ہے تو خود گناہ کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس گناہ پہ اس کی وجہ سے، اس کے پھیلانے کی وجہ سے عمل کریں گے، ان لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا بھی ملے گی، پھر ان سارے لوگوں کے گناہوں کے برابر اس گناہ کے پھیلانے والے، سبب بننے والے انسان پر بھی وہ گناہ لکھا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہماری زندگی میں ہم یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ گناہ ویسے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ یا تو ہم کھلے عام کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ گناہوں کو ہم لوگوں کے سامنے اتنا ہلکا کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملے کو ہلکا کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، یہ جو سنیما کلچر ہے، یہ جو ٹی وی کلچر ہے، اور یہ ٹی وی کلچر ہی کی کیا بات ہے، آج ہمارے اپنے روز مرہ کے معمولات میں فیشن کے نام پر خلاف شریعت کے خلاف کتنے سارے کام ہیں جو ہم اپناتے ہیں اور لوگوں کے اندر نکلتے ہیں اس کو اپنا کر، خواتین ہو کہ مرد ہو، مرد اپنے فیشن کے نام پہ شرعی مخالفتیں اور عورتیں اپنے فیشن کے نام پہ شرعی مخالفتیں، ایک ایسا ماحول لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں کہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مرد اور دوسری عورتیں پھر اس راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم سے نیکیاں بڑی مشکل سے ہو پا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں جو گناہ ہم اپنا گناہ اپنے سر ڈھو رہے ہیں، کیا اس کا بوجھ کم ہے کہ ہم گناہوں کو پھیلا کر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لینا چاہتے ہیں؟ کسی بھی حیثیت سے اگر ہم سبب بن گئے، گناہ ہماری وجہ سے دوسروں تک پہنچا، ہمارے ذریعے پہنچا، گرچہ ہم لوگوں کو دعوت نہ دیں، ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے، آپ یہ نہ کہیں مثال کے طور پر میں نے کب کسی کو دعوت دی کہ آؤ میری تقلید کرو، میری پیروی کرو، میرے جیسے کام کرو، میں نے تو صرف کیا ہے، لیکن آپ اگر سبب بنتے ہیں، اسلام نے کہا نا کہ نیکی کے معاملے میں آپ کو پتہ بھی نہ چلے لیکن آپ کو دیکھ کر کوئی نیکی کرے تو آپ کو ثواب ملے۔ گناہ کے معاملے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کی نیت ہونا ضروری نہیں کہ میری طرح میں لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بنانا چاہتی ہوں اور خواتین کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہوں، ایسی کسی نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ اگر سبب بن جاتے ہیں کسی برائی کے پھیلنے کا، تب پھر آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ عمل کرنے والوں کے برابر آپ پر بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ خواتین کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ابتدا میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو سردار تھے ان کا معاملہ بیان کرتے ہوئے یہی کہا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ضرور قیامت کے دن اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ،
اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ کون سا بوجھ ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا خود تو گمراہ ہوئے ہی، رسول کی پیروی کرنے سے دور رہے ہی، لیکن جو دوسرے لوگوں کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں، تم کیا ان کے پیچھے جاؤ گے؟ ان کی گمراہی کا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، لیکن اس گمراہی کا سبب بننے کی وجہ سے یہ سرداران خود بھی اضافی بوجھ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اسلامی شریعت کے اس ضابطے کو یاد ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، اور اس ضابطے کو یاد رکھ کر ہم اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جو گناہ متعدی ہو جائیں، پھیلنے والے ہو جائیں، لوگوں میں عام ہونے والے ہو جائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے گناہوں کی گٹھری بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائے اور میرا اور آپ کے بوجھ بڑھتا چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جب منافقین نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ یہ غلط الزام لگایا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کرتے ہوئے جو آیتیں اتاریں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی منافقین یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے بارے میں بدکاری کی، برائی کی بات عام ہو جائے، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا، اور وہیں بعض اہل علم نے اس کو اس مفہوم میں بھی لیا ہے کہ جو لوگ برائی کو معاشرے کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی بے حیائی کے کام اور بے حیائی کی باتوں کو سماج اور معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دونوں ہی تفسیروں میں یہ بات اپنی جگہ پہ صاف نظر آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے معاملے میں دخل دیا کہ یہ معاملہ دنیا میں جس قدر پھیلتا جائے گا، چاہے مومنوں کی ناحق بدنامی کا معاملہ ہو یا مومنوں ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کا مقصد ہو، دونوں کے دونوں مفہوم اپنے آپ میں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو لوگ اس قسم کی کہ اشاعت ہو، پھیلے کوئی کام، تو اس پھیلانے کا جذبہ رکھنے والوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جزئیات اور تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں، ضابطہ صرف بتا دیا ہے، قاعدہ صرف بتا دیا ہے کہ آدمی کو اپنا بوجھ گھٹانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا بوجھ کبھی نہ بڑھاؤ کہ جس بوجھ کو اٹھایا نہ جا سکے، جس بوجھ کو ڈھویا نہ جا سکے۔ اور یہ جو ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارے گناہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہی رہ جائیں تو بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اس کے بجائے ہم اگر گناہوں کا سبب بن جائیں، دنیا میں عام ہو گناہ ہماری وجہ سے، ہماری طرف سے، تب تو یہ تباہی و بربادی کو دعوت دینے والی بات ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ پہلو بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں دوستی میں گناہ کرنا، دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے گناہ کرنے کا یہ ایک رواج ہے۔ وہ دوستی نبھا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گناہ میں شامل ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کے گناہوں کا گٹھر بڑا کر رہا ہے، وہ آپ کے گناہوں کا بوجھ بڑھا رہا ہے۔ آپ خود گناہ کر رہے ہیں، کیوں دوسرے کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے بچانے کی، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر کے بیکار کے کام کرنے، گناہ کے کام کرنے، تو اپنے ساتھ ایک جم غفیر لے کے جاتے ہیں۔ کوئی 8-10 ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی 4-6 دوستوں کو لے کر جا رہا ہے۔
آپ یہ بات یاد رکھیے، وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، لے کر جانے والے آپ بھی برابر کے گنہگار ہوں گے۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں، سبب نہ بنے کبھی گناہ کا، گناہ کے پھیلنے کا، برائی کا۔ برائی کہیں سے بھی ختم ہو، کہیں سے بھی شروع ہو، وہ آپ پہ آ کے ختم ہو جانی چاہیے۔ برائی آپ کی طرف سے کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے کبھی آگے بڑھنی نہیں چاہیے۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے سماج میں کسی حد تک گناہوں کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ گناہوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بدعتوں کو رواج دینے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج یہ بات یاد رکھیں، بدعت ایجاد کرنے والا قیامت تک وہ بدعت باقی رہی تو سارے بدعتیوں کے گناہوں کے ساتھ جہنم رسید ہوگا۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ نے بدعت ایجاد نہیں کی، لیکن کسی اور کی ایجاد کی ہوئی بدعت کو پھیلانے کا، سماج میں رواج دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جتنے لوگ اس بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، اتنے لوگوں کا گناہ بھی آپ کے سر بھی جائے گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، آپ کسی بھی بدعت کے معاملے میں، شریعت کی مخالفت کے معاملے میں معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ جتنا حصہ مدد کی شکل میں آپ کے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ برائی جہاں تک جائے گی، یہ بدعت جب تک جائے گی، ان سب کا آپ کو اپنے اوپر بوجھ اٹھانا پڑے گا، روز قیامت جواب دینا پڑے گا۔ لوگ بدعت کو مسلک کے نام پر، میرا مسلک تیرا مسلک کے نام پر لوگ بدعتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے قیامت کے دن کوئی مسلک نہیں رہے گا، کوئی جماعت نہیں رہے گی، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی رواج دی گئی بدعتیں ہوں گی، بوجھ آپ اپنے کاندھوں پر، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر گھومیں گے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کا بوجھ ہلکا کرنے نہیں آئے گا۔ جو آپ کو اس بدعت میں ڈھکیلا تھا وہ خود اپنے دوہرے بوجھ کے ساتھ پریشان ہوگا، وہ کیا آپ کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے بدعت کے معاملے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ نے کسی گناہ کو رواج دے دیا، گناہ کے پھیلنے کا سبب بن گئے، آپ نے کسی بدعت کو رواج دے دیا، بدعت کے پھیلنے کا سبب بن گئے، کسی بھی غلط چیز میں آپ سبب بن گئے، تو اب ایک تو گناہ کرنے والے جتنا گناہ کریں گے اس کا بوجھ بھی آپ کے سر آئے گا۔ اب اگر اس گناہ کو مٹانے، گمراہی کو مٹانے کے لیے سامنے والے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جو کہ سب کچھ کسی اچھے کام میں لگ سکتا تھا، لیکن آپ کے پھیلائے شر کو مٹانے کی وجہ سے وہ سب کچھ کھپ گیا ہے، روز قیامت آپ کو اس مال کا، ان کی محنت کا، ان کے وقت کا، ان کی صلاحیت کا اور اس راہ میں کی گئی قربانی کا سب کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو شر پھیلایا ہے وہ شر جہاں تک جائے گا اور جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، آپ کا حساب وہاں تک آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، گناہ اپنی پوری قیمت وصول کر کے رکھتا ہے، الا ہی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ فکر بہت زیادہ غیر معمولی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوشش کریں گے کہ ہمارا اپنا بوجھ جتنا ہلکا ہو سکے کر لیں، اور اگر ہم نے اس سے پہلے اگر ایسی کچھ غلطیاں کی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ گناہ پھیلتے رہے ہیں، تو دو کام ہم اور آپ کریں۔ ایک تو یہ کہ اب کوشش کرے کہ بقیہ زندگی اس گناہ یا اس راستے کو، اس برائی کے خاتمے میں گزر جائے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش کے بعد آپ مٹا نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کریں گے۔ اور دوسری بات، سچی توبہ کر کے اپنے اس بوجھ کو گھٹانے اور مٹانے کی فکر کریں۔ مجھے زیادہ کچھ تفصیل میں جانا نہیں ہے، بنیادی مسئلہ صرف یہ یاد دلانا تھا کہ ہماری زندگی میں ہم بہت سے ایسے گناہ کرتے ہیں جن سے ہمیں حاصل کچھ نہیں، یعنی وہ گناہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہو تو اتنا ہی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہو تو بھی اتنا ہی، لیکن لوگوں کے سامنے کرا کے، دیکھ دکھا کے ہم اور آپ اس برائی کو رواج دے کر سارے زمانے کے برے لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لینا چاہتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ ڈھونا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں غفلت ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بزرگ، اور میں آپ کو بتاؤں کیا نوجوان لڑکے، کیا نوجوان لڑکیاں، بڑی غفلت اس پہلو سے پائی جاتی ہے کہ بوجھ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں
اپنی فکر نہیں ہے، ہم تو اس میں مست ہیں کہ ہم نے فلاں معاملے میں نمائندگی کی، فلاں معاملے میں ہم آئیڈیل بن گئے، فلاں معاملے میں ہم ماڈل بن گئے، فلاں معاملے میں مثال بن گئے، لیکن یہ دیکھا نہیں کہ یہ آئیڈیل، یہ ماڈل، یہ مثال کتنا بوجھ آپ پر لاد رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا بوجھ گھٹائیں بڑھائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔